سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرا العزیز کی عمر کا 96واں سال چل رہا تھا کہ ایک چیز نے آپ کو سخت پریشان کر دیا۔ دراصل آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ کے محبوب مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ سے پریشانی کے عالم میں فرما رہے تھے کہ حضور، آپ کا یہ ختم اس وقت سخت اذیت میں ہے، مجھ پر ایسی تہمت لگائے گی جسے سن کر اہل شہر بھی حیران و پریشان رہ گئے ہیں۔ میں اپنی صفائی میں تمام ثبوت پیش کر چکا ہوں، لیکن دشمنوں نے دولت کے ذریعے ایمان بھی خرید لیا۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اس غلام کی آبرو برقرار رہے اور مشکل وقت سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرید کو خواب میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، قطب صبر کرو، شکست تمہارے دشمنوں کا مقدر بن چکی ہے، انہیں اپنی طاقت آزما لینے دو، عن قریب ان کی گردنیں رسوائی کے طوق سے جھک جائیں گی، خاندان چشت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سلطان التمش سے کہو میری آمد تک مقدمے کو ملتوی کر دیا جائے۔ خواجہ معین الدین کی آنکھ کھل گئی، لیکن ساری رات اس اذیت ناک صورتحال کے بعد سو نہ سکے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ نماز ادا کرتے ہی آپ نے اپنے اہل خانہ کو سفر کے متعلق آگاہ کیا۔ زوجہ نے اچانک سفر کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ قطب مجھ سے زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اسے میری عیادت کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دہلی میں ایک خاتون اپنا کمسن بچہ التمش کے دربار میں لے کر آئی اور کہا، حضور، اس بد نصیب بچے کی طرف دیکھیں جو اپنے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا ہے۔ اس مظلوم عورت کی طرف دیکھیے جس نے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بیوہ کا لباس پہن رکھا ہے۔ سلطان نے باپ کا نام دریافت کیا تو عورت نے کہا، آپ اس شخص کا نام سننا گوارا نہیں کریں گے۔ سلطان التمش نے کہا، اگر وہ سلطنت کا کوئی وزیر یا امیر شہر بھی ہے تو التمش کے انصاف کے دائرے سے باہر نہیں۔ سلطان نے عورت اور اس کے بچے کو ہر قسم کی پناہ اور حفاظت دے دی۔ پناہ ملی تو عورت نے بچے کے باپ اور اپنے غیر شرعی شوہر کا نام بتا دیا تو پورا دربار چونک اٹھا۔ عورت نے اس بچے کے باپ کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ استغفر اللہ، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، سلطان اپنے آپ کو کہہ رہا تھا۔ بالآخر سلطان نے اپنے مرشد قطب الدین بختیار کاکی کو دربار میں بلا لیا اور اس کے متعلق پوچھا تو قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ میں اس عورت کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر یہ معاملہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن عورت لگاتار چیختی رہی، یہی میرے غیر شرعی شوہر ہیں۔ عورت سے کہا گیا کہ اگر تمہارا الزام غلط ہوا تو یاد رکھنا سزا سخت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن عورت بے باک ہو کر اپنا مطالبہ دہراتی رہی۔ عورت مسلسل قسمیں کھا کھا کر کہہ رہی تھی۔ بالآخر قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان التمش سے کہا، شیخ نے فرمایا میری آمد تک مقدمہ ملتوی کر دیا جائے۔ اس دوران سلطان التمش نے عورت کو تنہا بلا کر پوچھا اور سمجھایا کہ قطب الدین بختیار کاکی ایک شریف انسان ہے، تم نے اگر جھوٹا دعویٰ کیا تو ابھی تسلیم کو تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن عورت نے اس سے کہا، سلطان ان سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات میں سچی ہوں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدم مبارک سرزمین دہلی پر پڑے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ہمراہ لے کر دربار میں جانا چاہتے، لیکن سلطان نے آ کر استقبال کی خواہش ظاہر کی تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اگر آپ نے ہمارا استقبال کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں، اسی لیے آپ ہمارا استقبال نہ کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دربار میں پہنچ گئے اور عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مدعی عورت سے ملنے کا مطالبہ کیا تو عورت سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، اے معزز خاتون، تم جانتی بھی ہو اسے؟ عورت بولی، دنیا میں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے انہیں، یہ میرے غیر شرعی شوہر ہیں۔ عورت رونے لگی، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب میں جسم پر تہمتوں کے داغ سے جائے پھر رہی ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے عورت کو سمجھایا اور خواجہ قطب الدین کا خوبصورت ماضی بتایا، لیکن وہ بے باکی سے اپنے مطالبے پر قائم رہی۔ قاضی عدالت جو دلی طور پر
خواجہ معین الدین چشتی کو ناپسند کرتا تھا، مداخلت کرتے ہوئے بولا کہ عدالت میں واعظ و نصیحت کی کوئی گنجائش نہیں، دنیا میں کسی انسان سے بھی جرم ہو سکتا ہے۔ قاضی بارہا سوال پہ سوال کرتا رہا، یہ سمجھ کر کہ خواجہ معین الدین چشتی کو شریعت کے قاعدہ قوانین کی معلومات نہیں، لیکن جب آپ نے قاضی کے سوالات کے عقلی جواب دیے تو قاضی خود بھی حیران رہ گیا۔ بالآخر قاضی نے کہا قطب الدین اپنے گواہ پیش کریں جو ان کے صاف کردار کی گواہی دے سکیں۔ قاضی عدالت نے خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ بہت تکرار کیا، پھر قاضی نے کہا کہ عورت کے گواہ موجود ہیں، ان سے گواہی لے لیجیے۔ پھر 4 افراد نگاہیں جھکائے دربار میں داخل ہوئے، یہ عورت کی طرف سے گواہ تھے۔ اس سے پہلے کہ قاضی ان سے پوچھتا، خواجہ معین الدین چشتی خود ان گواہوں سے پوچھنے لگے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قطب اس عورت کا غیر شرعی شوہر ہے اور بچہ اس کی غیر شرعی اولاد؟ گواہوں کی زبانوں کو تالا لگ گیا، وہ کوئی جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ قاضی کے بار بار اقرار پر بھی نہ بولے تو سلطان نے خود کہا کہ اگر تم لوگوں نے منہ نہ کھولا تو سزا بھگتنا پڑے گی، لیکن سلطان الہند کے جلال نے ان کی زبانوں کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، سلطان یہ غلام مجبور ہے، ان کی زبانوں نے ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، حضور پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سلطان الہند نے فرمایا، جس اللہ نے مجھے ضعیفی کے عالم میں اجمیر سے دلی پہنچا دیا ہے، وہی اس مسئلے پر بھی دستگیری فرمائے گا۔ قاضی کو بھی اپنی مسجد سے اتار دیا گیا اور مسند قضا سلطان کو براجمان کیا گیا۔ سلطان الہند نے فرمایا کہ اب یہ بچہ خود بتائے گا کہ اس کا والد کون ہے۔ سلطان الہند کا یہ فرمان سن کر اہل دربار حیران رہ گئے کہ چند دن کا بچہ کیسے بولے گا۔ قاضی جو عورت کے قریب تھا وہ بار بار طنز کے انداز میں بچے کو کہتا رہا تھا کہ اے بچے بتاؤ تمہارا والد کون ہے؟ بچہ لگاتار رو رہا تھا۔ قاضی نے کہا، یہ بچہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ کچھ وقت گزرا کہ سلطان الہند نے بچے کو حکم دیا، اے بچے خاموش ہو جا، جو ماں کے خاموش کروانے پر بھی خاموش نہیں ہوا۔ وہ سلطان الہند کی دلکش آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ اہلیان دربار کان لگائے سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بچے نے کہا، السلام علیکم اے سلطان الہند۔ سلطان الہند نے جواب دیا، اے جان معصوم، تجھ پر بھی سلامتی ہو، بتا تیرے والد کون ہے؟ بچے کا جواب سننے کے لیے دربار میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ اچانک بچے نے ایک سردار کا نام بتا دیا جو دربار ہی میں موجود تھا۔ پہلے وہ اطمینان سے بیٹھا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پنگھوڑے میں کھیلنے والا بچہ بولے۔ بچے کے جواب سننے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرشد کے گلے لگ کر بہت روئے اور شکریہ بھی ادا کرتے رہے۔ جب بچے کے نام سے اپنا نام سنا تو فوراً روتے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں پہنچ گیا اور آپ سے نفرت نے میرے دل پر مہر لگا دی تھی، مال و دولت نے مجھے ہوس کا شکار کر دیا تھا، میں آپ سے دلی طور پر معافی مانگتا ہوں۔ میرے ساتھ دربار کے اور ساتھی بھی تھے جنہوں نے آپ کو رسوا کرنے کی خاطر یہ کھیل رچایا۔ سردار سزا سے بالکل بے نیاز ہو کر لگاتار رو رہا تھا۔ آخر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اسے اٹھا کر گلے لگایا اور اسے معاف فرما دیا، اور وہ سردار بار بار التجا کرتا رہا کہ میری معافی اسی میں ہے کہ میرا سر اتار دیا جائے تاکہ میں اس شرمندگی کے ساتھ زندہ نہ رہوں۔ لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بار بار یہی فرماتے رہے کہ مجرم کا جرم معاف کرتا ہوں۔ اس دن شہر دلی کے تمام فتنہ پرور منہ لٹکائے ہوئے اور درویش مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آج قطب الدین بختیار کاکی کی شرافت کا اعلان ہو گیا ہے۔ درویش اور عقیدت مندان کے لیے عید کا سامان تھا، خود التمش کے لیے بھی، کیونکہ وقت کا سلطان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید تھا۔ اللہ کے ولی جب جاری پکی ہو اور طلب سچی ہو تو دوست اپنے دوستوں کی ہر مشکل میں کام ضرور آتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا ولی دنیا داروں کے سامنے تماشا بنے اور لوگ اس کا نام بدنام کریں۔ وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کا بہترین محافظ اور اپنے دوستوں کا بہترین دوست ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔